ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، جمع کا صیغہ لایا گیا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام تو ایک تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر کا انکار کرنا گویا کہ سارے پیغمبروں کا انکار کرنا ہے، ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ اللہ رب العزت کے سارے پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کہا ان کو ان کے بھائی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم بچتے کیوں نہیں ہو۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھائی کہا گیا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم سے تھے، انہی کے خاندان سے تھے، اس لیے بھائی کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر ہوں، رسول ہوں، امانت دار ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ میں جو تمہیں اسلام کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، کسی اور کو اپنا الہ نہ بناؤ۔ تو اس تبلیغ پر جو دن رات میں آپ کے سامنے، آپ کے گھروں پر، آپ کے دروازوں پر، آپ کی چھوٹی بڑی مجلسوں کے اندر آ کر اسلام کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال بھی نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ سوال کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس کو مطلب ہے کہ یہ پیسے لے گا اس لیے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، اس پر جو اجرت وہ اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائیں گے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کو ہدیے، تحفے دیے گئے، انبیاء علیہ السلام نے قبول فرمائے، رد نہیں فرمائے، لیکن اجرت، مزدوری، کسی سے کوئی چیز سوال کر کے مانگنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے بھی خلاف ہے، اور کبھی ایسا ہوا بھی نہیں۔ فرمایا کہ جب قوم کو اسلام کی توحید کی دعوت دی تو قوم نے یہ کہا کہ کیا ہم آپ کی بات کو مانیں، آپ پر ایمان لائیں؟ آپ کی صورتحال تو یہ ہے کہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ تو کمی لوگ ہیں، وہ تو ہمارے ملازم لوگ ہیں، وہ تو وہ دھوبی ہیں، وہ تو حجام ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی قوموں کے چھوٹے چھوٹے پیشہ ور جو لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ تو ہم غریب لوگ ہیں، وہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، ہم تو بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے اندر، روم کے اندر بادشاہ کی طرف دعوت نامہ دے کر بھیجا۔ ہرقل جو اس وقت کا بادشاہ تھا، ہرقل روم، تو جب یہ دعوت نامہ لے کر گیا تو جو بادشاہ تھا وہ تخت کے اوپر بیٹھا، تو اس نے اپنے جو وزیر مشیر تھے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کچھ لوگ عرب کے آئے ہوئے ہیں، اس کاست کے علاوہ کوئی لوگ عرب کے آئے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ہاں کچھ لوگ ہیں، تو بادشاہ نے انہیں اپنے سامنے طلب کیا۔ یہ عیسائی بادشاہ تھا۔ جب آپ نے سامنے طلب کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ عرب سے ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہاں سے؟ مکہ سے؟ فرمایا کہ ہاں۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو؟ تو اتفاقاً اس قافلے کے اندر ابو سفیان بھی تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ابو سفیان آگے ہوا، اس نے کہا کہ میں رشتہ دار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت تو یہ نہیں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں محمد کا چچا ہوں رشتے کے اندر، اور میری بیٹی ام حبیبہ محمد کے نکاح کے اندر ہے۔ تو ہرقل نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے سامنے بٹھاؤ اور کرسی لگا دو۔ کرسی لگائی گئی اور ابو سفیان کو بٹھایا گیا تخت کے اوپر ہرقل کے سامنے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ نے ان کے جوابات دینے۔ فرمایا کہ پوچھو۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑا اونچے خاندان کے ہیں، بڑے مہذب خاندان کے ہیں۔ فرمایا کہ محمد کے خاندان کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے پیچھے نسب کے اندر؟
تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو پوچھا کہ ان کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جنگیں ہوئیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کبھی وہ ہارے کبھی ہم ہارے، کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے۔ تو پھر ہرقل نے کہا کہ ان کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اکثریت غریبوں کی ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے رسول اللہ کے اوپر ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا؟ فرمایا کہ کوئی مرتد نہیں ہوا۔ تو ہرقل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، اس کی تبلیغ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور تم اپنے دل اور اپنی نگاہ کو پاک رکھو۔ تو ہرقل نے اس وقت جو جملہ کہا وہ بہت قیمتی جملہ، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ عیسائی تھا لیکن اعتراف کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میرا فیصلہ سن لو کہ یہ پاؤں والی میری جگہ جو ہے، یہ جو میری جو کرسی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی ہو کر رہے گی۔ اور فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ کے قدموں کو دھوں گا، اور لیکن اقتدار، کرسی، امارت بری چیز ہے۔ جب دیکھا کہ لوگوں کی صورتحال، عیسائیوں کی صورتحال کہ میرے ہاتھ سے بادشاہت چلی جائے گی، تو پھر ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں میں نے ایسے ہی کی ہیں، یہ باتیں میں نے ایسے ہی کی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور اسلام غریبوں کے اندر رہے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غریبوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا کہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کہ آپ کی اتباع کرنے والے تو کمی لوگ ہیں، یہ تو دھوبی اور یہ تو لوہار اور درخان لوگ ہیں، یہ تو ہم تو بڑے سنجیدہ اور بڑے مالدار لوگ ہیں۔ تو یہ بات ان کی بالکل غلط تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ جو تھے وہ غریب لوگ تھے، اور امیروں نے کبھی ساتھ بھی دیا تو ان میں سے اکثریت ایسی بھی نکلی جو ان کی مفاد پرستی کے اندر مبتلا تھی، وہ اپنے اعزاز کی خاطر وہ اسلامی وہ دے رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ قوم میرے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اگر ان کے پیشے کم ہیں تو قال وما علمی، مجھے کیا علم ہے اس کا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، بما کانوا یعملون، کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، مجھے ان سے تو کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں۔ ان حسابہم، ان کا حساب نہیں ہے، ان کا حساب الا علی ربی، مگر میرے رب پر ہے کہ میرا رب ان سے حساب لے گا۔ تمہارے لیے کیا ہے کہ لو تشعرون، تم سمجھو، بس تم شعور رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، باقی تم ان کو چھوڑو، ان کا کیا کام ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا طرز زندگی ہے، تم ان کو چھوڑو، تم ایمان لے آؤ، تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔